بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن حسینیہ خواجگان ناروالی اپنے قیام سے لے کر آج تک ایک صدی سے زائد تک کا سفر طے کرتی ہوئی ترقی و خوشحالی کے جس معیار کو چھو رہی ہے وہ یقیناً فی زمانہ ایک مثال ہے۔ ہمارے اسلاف نے خدمت انسانیت کا جو خواب دیکھا تھا اب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ انجمن حسینیہ کا ہر شعبہ جدید انداز میں آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور اپنے قیام کے مقاصد کو کما حق ہو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے چند شعبجات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں انجمن حسینیہ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ شعبہ بیت المال۔ اس شعبہ کا بنیادی خیال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لیا گیا ہے، جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں شعبہ بیت المال قائم کیا۔ انجمن حسینیہ بھی اسوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس شعبہ کو چلا رہی ہے، جس میں اولیت یتیم اور بیوہ کی کفالت کو حاصل ہے۔ کسی بیمار کی دوا اور علاج اور طالب علم جو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں انہیں بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں، اور اگر کوئی اپنے چھوٹے کاروبار کا آغاز کرنا چاہے تو بغیر کسی سود کے اس کو مناسب رقم ادا کر دی جائے۔ قوم خواجگان کے مخیر حضرات کے تعاون سے اس شعبہ کو بہترین انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ خواجگان ہاؤسنگ فلیٹس۔ اپنا گھر اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ انجمن حسینیہ نے قوم خواجگان کے مخیر حضرات کے تعاون سے حقداران کے لیے سر چھپانے کو اپنا سائبان ممکن بنا دیا ہے، جس کا فیز 1 موچی دروازہ میں 15 فلیٹ کے ساتھ رہائش کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ 2 مہینے کے وقفے سے گوالمنڈی میں خواجگان ہاؤسنگ فلیٹس کا فیز 2 جس میں 9 فلیٹس تیار ہو رہے ہیں رہائش کے لیے دستیاب ہوگا۔ قوم کے مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے غریب اور ضرورت مند بہن بھائیوں کو کرائے کی اذیت سے نجات دلائیں تاکہ وہ بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کی خالصاً خوشنودی کی خاطر آپ کسی بے گھر کو رہنے کے لیے اس کی اپنی چھت فراہم کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کی خوشنودی بندے کی خوشی کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے اور اللہ آپ کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے دیے گئے مال کو ذاتی نمود و نمائش اور بیجا اسراف پر خرچ کرنے کی بجائے اللہ کی خوشنودی اور بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں تاکہ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہو۔ اس لیے اللہ کے دیے گئے مال کو اللہ کی جانب سے سونپی گئی ایک امانت جانیں اور اسے ضرورت مند بے گھر مستحق افراد تک پہنچائیں۔ خواجگان کالج یونیورسٹی۔ تعلیمی نظام کسی بھی ملک و قوم کا بنیادی ڈھانچہ اور ترجیح ہوتی ہے۔ جس ملک کا نظام تعلیم جدید معیار کا ہوگا وہی ملک ترقی و خوشحالی کی منزلوں سے جلد ہم آہنگ ہوگا۔ انجمن حسینیہ خواجگان نے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ ہم ایک ایسا کالج اور یونیورسٹی بنائیں جس کا بنیادی مقصد علم کا فروغ ہو اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے باہنر اور پاک کمال افراد تیار کیے جائیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سپورٹ کریں اور جدید تعلیمی رویوں سے روشناس کروائیں تاکہ قوم کا مستقبل روشن تر ہو سکے۔ KYF خواجگان یوتھ فورم۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نوجوانوں کو شامل کیے بغیر قوم خواجگان کی ترقی ممکن نہیں۔ یہ نوجوان قومی سرمایہ ہیں۔ نوجوانوں کی ہمت اور صلاحیت کے بلبوتے پر کٹھن سے کٹھن امور بھی بہت آسانی سے انجام دے دیے جاتے ہیں۔ اس ادارے میں منعقد ہونے والے تمام بڑے ایونٹ KYF کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ ان پروگرامز کی کامیابی یقیناً نوجوانوں کی انتھک محنت کا ثمر ہوتا ہے۔ انجمن حسینیہ کے پلیٹ فارم سے ہونے والے تمام بڑے پروگرامز جیسے کہ قومی میلہ، فخر قوم گولڈ میڈل، پیام وحی،
کرکٹ ٹورنامنٹ، تقریری مقابلے، کیریئر کانسلنگ اور فنڈ ریزنگ جیسے پروگرامز کی کامیابی کا راز KYF کے نوجوانوں کی مثبت اور ناقابل شکست محنت پر منحصر ہوتا ہے۔ مجالس و محافل، عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام ہماری پہچان ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام آنے والی نسلوں تک صحیح معنوں میں پہنچایا جا سکے۔ قومی مرکز اور دربار امیر میں انجمن حسینیہ شہادت معصومین پر مجالس اور ولادت ائمہ پر جشن کے پروگرامز منعقد کرتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ تبلیغ دین کے لیے ان علماء حق کا انتخاب کیا جائے جو غیر متنازع ہوں اور عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کی ولایت کو صحیح معنوں میں بیان کریں۔ قومی مرکز، انجمن حسینیہ کی مرکزیت کا مظہر قومی مرکز، جو انتہائی مؤثر انداز میں اپنی خدمات افراد قوم کے لیے پیش کر رہا ہے۔ کفن، دفن، جنازہ، مجالس، محافل، میٹنگز، سیمینارز، شادی بیاہ و دیگر بہت سارے ایونٹس کو بہترین انداز میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قومی مرکز اپنے اندر بہت سے شعبہ جات کو بھی سموئے ہوئے ہے، جن میں سر فہرست خواجگان سیکریٹریٹ، شعبہ نشر و اشاعت، شعبہ حج حسینیہ، شعبہ مردم شماری، شعبہ ویلفیئر فنڈ، دی رہبر اسکول و دینیات سینٹر و دیگر بہت سی سہولیات شامل ہیں۔ بہت جلد قومی مرکز کا فیز 2 بھی اپنی سروسز فراہم کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور اسی وسعت کی وجہ سے قوم اپنے مرکز سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکے گی۔ قومی مرکز فیز 3 کی تعمیر بھی بہت جلد شروع کر دی جائے گی۔ قبرستان وادی فردوس، فردوسیہ قبرستان تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور بہت جلد قبرستان وادی فردوس کو تدفین کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وادی فردوس کی اہم ترین سہولیات میں مسجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارہ دھری اور باغیچہ اہل بیت علیہ السلام، اور اس کے علاوہ ایک وسیع ترین کرکٹ گراؤنڈ بھی شامل ہے۔ پارکنگ کی وسیع سہولیات کے ساتھ قبرستان وادی فردوس ہماری برادری کے 100 سال کے استعمال کے لیے کافی ہے۔ آل پاکستان رابطہ کونسل، انجمن حسینیہ کی شاخیں پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ ہر شہر میں افراد برادری کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ شہروں کو مرکز سے وابستہ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق برادری خواجگان کی تمام برانچز کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کی جانے والی تمام بنیادی کاوشوں میں جناب عاشق حسین مغولوی مرحوم کی خدمات ہمیشہ سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی اور ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنا ہے، ہمیں سنبھالنی ہے زمانے کی باغ دور۔ ہمارا فخر، ہمارا اعزاز، ہماری نئی نسل جو ذہانت اور علم و ہنر کے بلبوتے پر پوری قوم کے لیے باعث عزت و وقار۔ ہم ہیں روشن مستقبل، ہم ہیں جگمگاتا پاکستان۔ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز بنائیں گے ترقی یافتہ پاکستان۔ چاہے جتنا ہو کٹھن راستہ، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ ہمارا ہر آنے والا دن آج سے بہتر ہوگا، انشاءاللہ۔